الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت بنائی، اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان عمل کرے۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو اس میں دو قسمیں ہیں، ایک عمل صالح ہے اور ایک غیر صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل پر غیر صالح کا لفظ بھی بولا، انہ عمل غیر صالح، یعنی جو اللہ کی مرضی، جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری والا عمل نہ ہو، وہ عمل غیر صالح ہے، اور جو اللہ کی فرما برداری اور اتباع والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا عمل ہو تو وہ عمل صالح ہے۔ تو اس اعتبار سے عمل کی دو قسمیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی عمل صالح کو حسنات سے بھی تعبیر کیا ہے اور غیر صالح کو سیئات سے تعبیر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات یہ اس لیے پیدا فرمائی ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھیں کہ تم میں سب سے اچھا خوبصورت عمل کون کر کے آتا ہے۔ عمل کا زندگی کے ساتھ تعلق ہے، زندگی کے ختم ہونے سے عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو زندگی ایک فرصت ہے، ایک مہلت ہے، ایک ٹائم ہے انسان کے لیے عمل کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اسی عمل کا موقع نہیں ملتا، الا من ثلاث، ہاں تین طرح کے عمل ان کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، وہ بھی اسی کے کیے ہوئے عمل ہوتے ہیں، اس میں ثواب اس لیے جاری رہتا ہے کہ اس نے وہ عمل اپنی زندگی میں کیے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا زندگی میں عمل کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ زندگی کے بعد عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جو تین عمل جن کا اجر و ثواب وہ موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، وہ بھی انسان نے خود کیے ہوتے ہیں، اس میں بھی انسان کی کوشش ہوتی ہے، اس میں بھی انسان کی جد و جہد ہوتی ہے، اس لیے ان کو ان کا اجر اور ثواب یہ ملتا رہتا ہے۔ لہذا عمل کا تعلق جو ہے وہ زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور عمل کے جوڑ کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اللہ کی طرف پھر آؤ، اللہ کی طرف انابت کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب پہنچ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، اور پھر اس عذاب کے آنے کے بعد تمہیں موت سے دوچار ہونا پڑے، اور پھر جب تم موت سے دوچار ہو جاؤ گے تو پھر عمل کرنے کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، کہ جو اللہ رب العالمین نے بہترین کتاب تمہاری طرف اتاری ہے
اس کی پیروی کر لو، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا موت تمہیں مار دے اور تمہاری اس مہلت کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل ان کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی نہیں ہے تو پھر عمل کی مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر انسان نے اپنے عمل کو باقی رکھنا ہے تو اسے عمل صالح کرنا ہوں گے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمل کا اجر اور ثواب اسے آخرت میں ملے اور اس کا اجر اور ثواب وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جمع ہوتا رہے، ذخیرہ ہوتا رہے، تو پھر اسے زندگی میں نیک عمل کرنے ہوں گے۔ اب نیک عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عمل صالح یہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ عمل صالح کی تعریف کرتے ہوئے، ڈیفینیشن کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جس عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اخلاص ہو، اور جس عمل میں سنت رسول کا خیال رکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خیال رکھا جائے، وہ عمل صالح ہے۔ اگر ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہے، پائی نہیں جا رہی، تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اگر عمل بہت اخلاص سے کیا گیا ہے، اللہ کی رضا وہ مقصد ہے، لیکن وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ لیس علیہ امرنا کی حدیث کے مطابق فہو رد مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ لہذا ان دو شرطوں کو نصب العین بنا کر، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اور ذہن نشین کر کے پھر آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کرنے سے پہلے مکمل تحقیق کر لینی چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ واقعتاً سنت کے مطابق ہے، وہ واقعتاً عمل صالح ہے، وہ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے ہاں نیکی ہے، نہ کہ میری ذہنی اختراع کے مطابق میں اسے نیکی سمجھ رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے کسی عمل کو نیکی سمجھ لینے سے وہ نیک نہیں بن جائے گا جب تک اس پر اللہ اس کے رسول کی مہر نہیں ہوگی۔ نیک وہی ہے جو اللہ کہے، جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، وہی نیک ہے۔ تو لہذا عمل کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے تاکہ انسان کی کوشش اور اس کی تگ و دو، اس کی قدر کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان عمل بھی کرتا رہے اور تھکتا بھی رہے، ٹائم بھی دیتا رہے اور اپنے آپ کو کھپاتا بھی رہے، اور آخر میں نتیجہ کچھ نہ نکلے۔ ان آیات کی روشنی میں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ چہرے قیامت والے دن تھکے ہوئے ہوں گے، ان پر تھکاوٹ ظاہر ہوگی۔ یعنی تھکاوٹ تو عمل سے ہی ہوتی ہے، کام سے ہوتی ہے۔ آدمی بہت زیادہ کام کر کر کے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے، تو تھکاوٹ کے آثار وہ عمل کے بعد اور کام کاج کے بعد ہی انسان کے چہرے اور اس کے وجود پہ نظر آتے ہیں۔ تو کل قیامت والے دن دنیا میں بہت زیادہ بعض لوگ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ تصلی نارا حامیہ، جائیں گے جہنم کی آگ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بعض اعمال کو بڑا اچھا سمجھ کے کرتے رہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ اعمال صالحہ نہیں تھے، نیک نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، احسن نہیں تھے، بلکہ حسن بھی نہیں تھے۔ تو اللہ نے ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن، کوئی میزان، کوئی ترازو رکھا ہی نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ لہذا ایک تو عمل کرنا ہے اور پھر عمل صالح کرنا ہے، اور عمل صالح کی تعریف کو مد نظر رکھ کر
عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہے کہ واقعتاً جو میں کر رہا ہوں وہ عمل صالح ہے۔ مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اٹھتا ہوں سردیوں کی راتوں میں، اپنے گرم اور نرم بستر کو چھوڑتا ہوں اور پھر ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرتا ہوں، پھر میں سردی کی لہروں سے لڑتا ہوا مسجد میں پہنچتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں۔ اگر میری نماز و سنت کے مطابق نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میرا سارا عمل اور ساری تھکاوٹ اور ساری کوشش یہ ضائع چلی جائے گی۔ لہٰذا مجھے سب سے پہلے تحقیق کرنی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، تاکہ میرا یہ عمل ضائع نہ ہو، تاکہ میری یہ محنت اور میری یہ جہد اور کوشش اس کی قدر کی جائے اور اسے ضائع نہ کر دیا جائے۔ تو عمل صالح کے اندر یہ دو شرطیں ضروری ہیں، اگر ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو یہ عمل صالح نہیں رہے گا، اور جو عمل صالح نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی نے عمل صالح کیا ہے، ایمان والا ہے اور عمل اس نے صالح کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ ایمان والے لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں ان کے بارے میں مختلف قسم کے ثمرات اور فوائد ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی، آپ ایمان والوں کو جو ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں، ان کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، دریا بہتے ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین سورہ النور میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ کیا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، عمل صالح کیے، کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور انہیں زمین کے اندر خلافت دے گا، زمین کی حکمرانی دے گا، اور زمین کے اندر انہیں غلبہ دے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، اور اللہ سے سچی بات اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ تو اللہ کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تاکیدیں لا کر قسمیہ انداز کے ساتھ اس وعدے کی تاکید کی ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ہم ان کو ضرور بضرور مجھے قسم ہے کہ ان کو میں زمین کی حکمرانی، زمین کا غلبہ انہیں عطا کروں گا، زمین کی خلافت انہیں عطا کروں گا، جس طرح میں نے یہ اپنا وعدہ پہلے لوگوں سے پورا کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی دنیا کے اندر اچھا عمل کرے اور ہم سے وہ اوجل رہ جائے، ہم اسے لکھ نہ پائیں، ہماری نظروں سے وہ اوجل ہو اور وہ ضائع ہو جائے۔ ضائع ہونے کی یہی صورت ہے کہ اللہ کو پتہ نہ چلے، نعوذ باللہ، اس طرح کی کوئی حالت، کوئی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے بندے کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں اور اسے محفوظ کر رہے ہیں، اور ہم اس کے کسی عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے، ان کی مہمانی کے لیے اور ان کی تکریم کے لیے بڑی بڑی وسیع جنتیں اور باغات تیار کر رکھے ہیں۔
کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اور ایک مقام پہ اللہ نے کہا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو ایمان والے ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. اور پھر اللہ اس ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے کل قیامت والے دن کا خوف ان سے دور کر دے گا. وہ کل قیامت والے دن جو ایک خوفناک اور ہیبت ناک دن ہوگا، اس دن کی ہیبت اور خوف کو اللہ تعالیٰ ان سے اٹھا لے گا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور وہ کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جو آدمی توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے بدلے میں کیا صلہ دیتا ہے، کیا معاوضہ ملتا ہے، اسے کیا اجر ملتا ہے. فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ایسے ہی لوگ ہیں جن کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ کتنی بڑی بشارت ہے، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان اعمال کو محفوظ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.